ہمارے سیاستدانوں کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، عوام کے اندر جلسے کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو انہوں نے جو دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے نا، اس کی تیاری نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ گزشتہ کل یعنی 19 نومبر کو کراچی کے اندر پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک گفتگو کی۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کے کارکن جو ان کی بات مانتے ہیں وہ ان کو نماز کے لیے کیوں نہیں کہتے، ان کو کیوں نہیں کہتے کہ نماز پڑھیں اور نماز کے لیے جائیں، اور صرف وہ سیاست چمکانے کے لیے یہ کرتے ہیں فلاں اور فلاں فلاں، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ میں ان کو کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میں کوئی سیاسی آدمی ہوں۔ میں ایک نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے جو آپ کی پارٹی ہے اس کے حساب سے آپ اپنے مشن کی بات کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو یہ کہا کہ عمران خان صاحب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں بقول ان کے، اور ساتھ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لعنت للہ علی الکاذبین، جبکہ لفظ یہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور انہوں نے 2 مرتبہ اس آیت کو پڑھا لعنت للہ علی الکاذبین۔ بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سیاستدان کی بات نہیں ہے، اگر میں ان کا شمار کرنے لگوں تو کافی سارے ایسے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن جو بھی سیاست دان ہے، ہم یہ نہیں میں کہتا کہ وہ قرآن پاک نہ پڑھیں، کوئی مذہب کی بات نہ کریں، اسلام کی بات نہ کریں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن خدا کے لیے جو بات آپ نے کرنی ہو اس کی تیاری کر کے آئیں۔ جو قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھنی ہے اس کی تیاری کر کے آئیں کہ یہ آیت لکھی کیسے ہے۔ تو اب دیکھیں لعنت للہ علی الکاذبین، قرآن پاک میں یہ تحریف ہو جاتی ہے اور غلط پڑھنے کا گناہ بھی ہے آپ پر، تو لہٰذا اس کی تصحیح کرنا ضروری ہے۔ میں صرف اس وجہ سے نہیں آپ کو کہہ رہا کہ اگر آپ میری بات سن رہے ہوں یا سننے کا موقع مل جائے تو میں بطور طنز کے نہیں یہ کہہ رہا، میں بطور اصلاح کے، قرآن کریم ہے یہ ہم سب کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارے نبی پر اس کا نزول ہوا ہے، تو اس کو صحیح پڑھنے کا ثواب ہے، غلط پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب غیر مسلم، ہمارے دشمن، ہمارے مخالف جو غیر مسلم ہیں، جب وہ اس طرح کی باتیں سنیں گے کہ مسلمان ہیں اور قرآن ایسے پڑھتے ہیں، تو کیا وہ ہماری عزت کریں گے؟ وہ ہمیں شاباش دیں گے؟ وہ ہمیں مسلمان کہیں گے؟ کہ یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ اپنے اللہ کی کتاب اور اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کا وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے، ہمیں یہ کیا تعلیم دیں گے، ہمیں یہ کیا دعوت دیں گے، ہمیں یہ کیا تبلیغ کریں گے؟ تو خدا کے لیے صرف یہ مصطفیٰ کمال کی بات نہیں، میں تمام تر اپنے سیاستدانوں کو، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وہ مسلمان ہیں، تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس کو دیکھ لیں، ٹھیک کر لیں، کسی سے پوچھ لیں، اس کی اصلاح کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے اسٹیج پر یا عوام کے سامنے پھر اس بات کو رکھیں، تاکہ آپ کی بات میں وزن بھی ہو اور آپ اسلام کی صحیح تشریح کرنے والے ہوں، کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور ایک بات میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر آج آپ نے اور مصطفیٰ کمال نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کارکن بات مانتے ہیں تو ان کو نماز کا کہیں، تو مصطفیٰ کمال صاحب
آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، جس وقت آپ الطاف حسین کے ساتھ تھے 90 کی دہائی میں، اس وقت الطاف حسین کی بات کو کیسے اس کے کارکن مانتے تھے، جن میں آپ بھی شامل تھے۔ تو کیا یہ تبلیغ آپ نے اس وقت الطاف حسین کو کی تھی کہ ان کو نماز کے لیے کہیں، ان کو مسجد جانے کے لیے کہیں، ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کہیں، ان کو اخلاق سیکھنے کے لیے کہیں؟ جبکہ اس وقت الطاف حسین کے کہنے پر اس کے کارکن جان نچھاور کرنے کے لیے جو ہے تیار ہوتے تھے، اور جس طرف وہ اشارہ کرتا تھا کارکن اسی طرف جاتے تھے، جس بات کو وہ کہتا تھا وہی کرتے تھے۔ اگر وہ کہتا سگریٹیں پیو تو سگریٹ پیتے تھے، اگر وہ کہتا سگریٹ چھوڑ کر پان کھاؤ تو وہ پان کھانے پر تیار ہو جاتے تھے۔ اس قدر جس کی بات مانتے ہو، کیا اس وقت آپ کو کبھی یہ خیال آیا، آپ نے کبھی سوچا، آپ کے دماغ میں کبھی تصور آیا، آپ کے دل میں کبھی سوچ آئی کہ الطاف حسین صاحب سے کہوں میں کہ یہ کارکن نماز پڑھنے کے لیے جائے، آپ ان کو حکم کریں؟ اور اس کے کہنے پر جتنے اس کے کارکن نمازی بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے، تقوی دار بن جاتے، تو اس کا ثواب الطاف حسین کو بھی پہنچتا۔ تو آج آپ کو یہ بات بڑی یاد آ رہی ہے، اور میں تمام اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں، چاہے وہ جس جماعت کا بھی کارکن ہے، نماز کی ان سے کبھی معافی نہیں ہوگی۔ نماز کا پوچھا جائے گا، قبر میں نماز کا سوال ہوگا، حشر میں نماز کا سوال ہوگا، اور جنت دوزخ کے فیصلے کے لیے نماز کا سوال ہوگا۔ اللہ نے اس نماز کا ذکر 750 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کے اندر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا کر، سمجھا کر، اور ہمیں تعلیم اور تبلیغ کر کے بتا دیا کہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تمام تر اہل ایمان اور اہل اسلام سے کہتا ہوں کہ دین کے تمام فرائض کی پابندی کر کے آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔